يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم. صلوات. بانیان مجلس نے درخواست کی ہے کہ ظہور سے پہلے آمادگی سے متعلق کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں اگر سننا پسند فرمائیں گے. یہ موضوع میں پوری رات سفر کر کے دن میں پہنچا ہوں، تھوڑا بہت آرام کیا ہے، بخار ہے اور کل میں نے ویکسین بھی لے لیا تھا آنے سے پہلے، تو اس کے بعد سے بالکل بازو کی بھی حالت ایسی ہے. جو مطالب پیش کروں ٹوٹے پھوٹے الفاظ انہیں قبول فرما لیجیے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی، سید احمد رضا رضوی ابن سید ابن مجتبہ رضوی، سید شاہد رضا رضوی ابن سید احمد رضا رضوی، سید صالحہ زیدی بنت سید شریف الحسن زیدی، سید وقار حیدر نقوی ابن مولانا سید ظفر حسن نقوی، سیدہ فاطمہ بنت سید ظہیر الحسنین نقوی کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذا احد الله صلوات پر محمد وعلى محمد. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں. اللہم صلی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، زمینہ ہم نے خود ہموار کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام کو تب بھیجے گا جب ہم تیار ہوں گے امام کے استقبال کے لیے. جب قومیں تیار ہو جاتی ہیں تو اللہ بھیجتا ہے. یہ 313 کی علامات بتائی گئی ہیں اور بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اللہ نے 11 امام بھیجے، لوگوں نے 11 کو شہید کر دیا. اللہ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ان پہ مظالم ڈھائے جائیں، انہیں دنیا کی امامت کے لیے بھیجا تھا. اب اللہ نے 12ویں کو تب تک غیبت میں رکھنا ہے جب تک کہ ہم تیار نہیں ہو جاتے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں.
سادہ سی مثال دی ہے، بزرگ عالم دین کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی محلے میں ایک میونسپیلٹی جو یہاں کی ایک لائٹ لگا دے اور کچھ نادان بچے آئیں اور آ کے اس لائٹ کو توڑ دیں، تو میونسپیلٹی نئی لائٹ لگا دے گی. اگر پھر نادان لوگ آئیں، نادان کہہ رہا ہوں، پھر وہ لائٹ توڑ دیں تو میونسپیلٹی ایک اور لائٹ لگا دے گی. وہ تیسری لائٹ توڑ دیں، میونسپیلٹی چوتھی لائٹ لگا دے گی. ایک ایسا وقت آئے گا کہ میونسپیلٹی والے کہیں گے بھئی ان نادانوں کو سنبھالو. اب ہم تب تک لائٹ نہیں لگائیں گے جب تک کہ یہ توڑنا بند نہیں کرتے. اللہ بہت کریم ہے، اس نے علی جیسے امام کو بھیجا، اور جو جاہل اور کہہ لیں دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے آ کے شہید کر دیا. ایک نام سامنے آتا ہے، سازش کے پیچھے اور پتہ نہیں کون کون ہوں گے. بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ نے امام حسن مجتبیٰ جیسے امام کو بھیج دیا، انہوں نے امام حسن کو شہید کیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بھیج دیا، انہوں نے امام حسین کو شہید کیا. اللہ نے چوتھے امام کو. اب 11 جب امام شہید کر دیے تو اللہ نے کہا 12ویں کو میں تب تک غیبت میں رکھوں گا جب تک کہ تم آمادہ نہیں ہو جاتے ان کی پیروی اور اطاعت کے لیے. توجہ ہے. نجف اشرف میں آغا سیستانی کے لیے میں ترجمہ کر رہا تھا، عدل سیستانی کے لیے، تو ایک نوجوان نے سوال کیا کہ 12ویں امام میں کون سی ایسی خصوصیت ہے جو نہ رسول خدا میں تھی، نہ حضرت علی میں، نہ امام حسن میں، حسین علیہ السلام، کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کر لیں گے 12ویں امام علیہ السلام، لیکن گزشتہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام نہیں کر سکے. تو آغا سیستانی نے فرمایا، کہا کوئی ایسی 12ویں امام میں چیز نہیں ہے جو گزشتہ ائمہ علیہ السلام میں نہ رہی ہو. نہ رسول خدا میں کمی تھی، نہ جناب امیر میں. کمی معاشرے میں تھی، معرفت کی اور اطاعت کی. اس زمانے کے لوگوں میں معرفت اور اطاعت کی کمی تھی. 12ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی معرفت کا معیار اتنا بلند ہوگا، اطاعت اتنی زیادہ ہوگی کہ 12ویں امام کے ہر بات کے کہنے پہ لوگ معرفت سے سمجھیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے. تو کمی معاشرے میں ہے، معصومین میں کمی نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی؟ یقین مانی جس میں بخار میں پڑھ رہا ہوں دوا کھا کے، مجھے اندازہ ہے کہ میں کس حالت میں پڑھ رہا ہوں. ایسا گرامی، اب معاشرے میں کون سی ایسی تیاری ہو کہ 12ویں امام علیہ السلام تشریف لائیں؟ آپ نے دیکھا ہے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 20 افراد بھی جیسے کربلا میں تھے ہمارے پاس ہوتے تو ہم بھی قیام کرتے. چھٹے امام کا فرمان. ایسا گرامی، شہدائے کربلا کا معیار اتنا بلند تھا، ان کی معرفت، کہ جہاں بچے میدان کربلا میں بچے ایسے ہیں کہ کوئی بھاگ کے، یعنی امام حسین سے اپنی جان بچانے کے لیے تیار نہیں بلکہ اپنی جان قربان کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. وہاں بچوں کا معیار یہ تھا کہ جب پوچھا کوفے میں لوگوں نے کہ بھئی یزیدیو تم نے بچوں تک کو مار دیا، کہ ہم نے نہیں مارا، یہ بچے بھاگتے نہیں تھے، میدان میں ڈٹ جاتے تھے. میدان کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. سید الشہداء نے معیار اتنا بلند کر دیا تھا، اتنی تربیت کر دی تھی کہ جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام فرماتے تھے کہ چچا جان، جب آپ نے سوال کیا کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، کہ چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یار توجہ ہے نا جانے گرام؟ میں بانیان نے موضوع دیا ہے اسی کو پیش کر رہا ہوں، اگر چلیں گے تو میں پیش کروں گا آگے. تو ایزان گرامی، معیار اتنا بلند ہوگا 12ویں امام کے زمانے میں لوگوں کی معرفت کا، لوگوں کی اطاعت کا،
کہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا. جناب امیر نے فرمایا تھا لو جعلت لی الوسادہ، اگر میرے لیے ایک تکیہ لگا دیا جاتا اور کہا جاتا یا علی آپ فیصلے کیجئے، تو میں توریت والوں کو توریت سے فیصلہ سناتا، زبور والوں کو زبور سے فیصلہ سناتا، انجیل والوں کو انجیل سے فیصلہ سناتا، قرآن کے ماننے والوں کو قرآن سے فیصلہ دیتا. جو کسی کتاب کو نہیں مانتے انہیں عقل سے ایسا فیصلہ دیتا کہ ہر انسان مانتا جو فیصلہ علی نے کیا ہے سب سے زیادہ وہی معقول فیصلہ. لیکن مولا فرماتے مجھے جنگوں میں گھسیٹا گیا. اب 12ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں اتنا معیار بلند ہونا چاہیے، معرفت کا اتنا معیار بلند ہونا چاہیے کہ کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو. یہ جو فرمایا جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، آیا فطرت بدل جائے گی؟ سوال ہے میرا آپ سے. آیا شیر گوشت کھانا بند کر دے گا، بکری ٹکر مارنے لگے گی، شیر کو ڈرنا بند کر دے گی؟ نہیں، فطرت نہیں بدلے گی، بلکہ ہر کسی کو اس کا حق مل رہا ہوگا، دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا. کوئی دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا، اسے حق مل رہا ہوگا. عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی. تمام انبیاء علیہ السلام عدالت اجتماعی قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. سوشل جسٹس یعنی معاشرے کا ہر انسان عادل ہو، حکمران عادل ہو، قاضی جج عادل ہو، جتنے عہدیدار ہوں وہ عادل ہوں، گھر میں عدالت ہو، گواہ عادل ہو، پیش نماز عادل ہو. جب معاشرے کا ہر انسان عادل ہو، اسے کہتے ہیں عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس، یعنی سب عادل بن گئے. رسول خدا عدالت اجتماعی قائم کرنے آئے تھے. جب لوگوں نے ریزسٹ کیا، لوگوں نے مخالفت کی، تو آپ نے فرمایا میرا 12واں لال دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا. سنیے گا، آپ ہی نے موضوع دیا. یہاں تک روایات میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر اتنا ظلم بڑھ چکا ہوگا، کما مولے ظلم و جور کے، ظلم و جور اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو آپ عدل و انصاف قائم کریں گے. ظلم و جور بڑھ چکا ہوگا. معاشرے کا ہر طبقہ حکومت کر چکا ہوگا، ہر طبقہ. یعنی معاشرے میں اگر وکیل ہوں گے تو حکومت کر چکے ہوں گے. توجہ، معاشرے میں اگر کھلاڑی ہوں گے تو حکومت کر چکے ہوں گے، علماء ہوں گے تو حکومت کر چکے ہوں گے. کوئی ایسا طبقہ نہیں ہوگا جو کہے ہمیں حکومت نہیں ملی، ملی ہوتی تو ہم بہتر حکومت کر لیتے. جب سارے معاشرے کے طبقات حکومت کر کے ناکام ہو چکے ہوں گے، اللہ کہے گا اب میں اپنا نمائندہ بھیج رہا. بات پہنچ رہی ہے جانے کے راہ میں؟ آپ لوگ آگے بڑھتے رہیے گا اسی طرح سے. ہر معاشرے کا طبقہ حکومت کر چکا ہوگا اور ہر طبقہ حکومت کر کے ناکام ہو چکا ہوگا، اور ہر طبقہ اقرار کر چکا ہوگا میں نے حکومت کر لی ہے، اس سے بہتر نہیں چلا سکتا تھا. عزیزان گرامی، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ پھر میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے اللہ ایک عادل کو بھیجے گا. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. زیادہ تلخ و سخت تو نہیں گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، معاشرے کا ہر طبقہ حکومت کر چکا ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے حکومت نہیں ملی. کسی بھی آپ پیشے میں چلے جائیے گا تو اس پیشے کے لوگ حکومت کر چکے ہیں. یہاں تک الفاظ ہیں کہ آخری زمانے میں حتیٰ خواجہ سراؤں تک کو حکومت مل جائے گی، ان کے مشوروں سے کام چلائے جا رہے ہیں. بچوں اور خواتین تک کو حکومت مل جائے گی. سبیان کا لفظ آیا، النساء والسبیان.
20ویں صدی سے پہلے دنیا میں کبھی خاتون وزیر اعظم نہیں بنی تھی، اور اس وقت دنیا بھر کے اکثر ممالک کے اندر خواتین وزیر اعظم بن چکی ہیں. وزرائے اعظم ملکہ تو رہی ہیں ہمیشہ، لیکن وزیر اعظم بنے گی، منسٹریوں پہ آئیں گی، بڑے بڑے عہدوں پہ آئیں گی. یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے آخری زمانے میں ہر ایک مرد کے مقابلے میں 50 خواتین ہوں گی، اور کوئی ایسا طبقہ نہیں ہوگا معاشرے کا جس کے اندر خواتین بڑے عہدوں پہ نہ ہو. تمام طبقات، یہ اچھے اور برے دونوں معنی میں ہیں. میں خواتین کے حقوق کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ایک پیش کر رہا ہوں جو احادیث کے اندر چیزیں آئی ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ مجھے نہیں معلوم مجمع کس شوق سے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے شوق سے، لیکن مجھے بانی مجلس نے یہی موضوع دیا ہے، میں اسی کو پیش کر رہا ہوں کہ جو مجھے موضوع دیا جاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اسی موضوع کو پیش کروں. انہوں نے تو بہت زیادہ لمبی ایک فہرست دی ہے فرمائشات کی. عزیزان گرامی، تمام معاشرے کے طبقات دیکھیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور معاشرے میں جتنے مظالم، ظلم جتنا عام ہوگا. ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے. عزیزان گرامی، اسلامی اصطلاحات کے اندر ظلم عدل کے خلاف ہے. رسول خدا عدل ہیں، جو ان کے مقابلے میں ہے وہ ظلم ہے. میں عادت سے مجبور ہوں. جناب امیر عدل ہیں، جو ان کے مقابلے میں ہے وہ ظلم ہے. توجہ. جناب سیدہ عدالت ہیں، جو ان کے مقابلے میں ہے وہ ظلم ہے. جناب حسن مجتبی عدل ہیں، ان کے مقابلے میں چاہے کسی بھی شکل میں ہو، جنگ کی شکل میں ہو، صلح کی شکل میں ہو، محمد عادل. بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو ائمہ علیہ السلام کی نمائندگی میں ہوگا وہ عدل ہے، جو ان کے مخالف ہوگا وہ ظلم ہے. شہدائے کربلا عین عدل ہیں. کبھی آپ نے شیعہ مجلسوں میں نہیں سنا ہوگا یزید پہ لعنت، بلکہ کہیں گے یزیدیت مردبا. ہم کبھی ہاتھ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں ہاتھ کے پیچھے دماغ کس کا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہتے صرف شمر پہ لعنت. شمر پہ لعنت ہے، لیکن شمر کے پیچھے جو دماغ ہے اس پہ بھی لعنت. اب بات پہنچ رہی ہے جانے کے رام؟ بھئی اسی طرح سے چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی، اب یہ جتنے بھی تاریخ میں مظالم ہوئے ہیں، جہاں جہاں ظلم ہے، ظلم آل محمد کے خلاف ہے، اور آل محمد عین عدل ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، میں بات پہنچا نہیں سکا. بعض اوقات کوئی عادل ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ عادل ہے، اور بعض اوقات کوئی اتنا عادل ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ عادل نہیں، یہی عدل ہے. بات پہنچ گئی ہے بس. یہی عدل ہے، یہی عدالت ہے. عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین عین عدل ہیں، وہی عدل ہے. علی حق ہیں. توجہ. علی عین سخاوت ہیں، علی عین علم ہیں. بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی؟ اب 12ویں امام علیہ السلام جو تشریف لا رہے ہیں نا، وہ ان سب کے نمائندے ہیں، ان سب کی نیابت میں آ رہے ہیں. رسول خدا کی رحمت کے نمائندے ہیں. رسول خدا رحم دل نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. رحم دل نہیں، رحمت للعالمین.
رحمت رسول خدا کے نمائندے کا نام امام زمانہ. جناب سیدہ معصومہ نہیں ہے، عین عصمت ہے. اب بات پہنچ گئی ہے، اب بات پہنچی، اب بات پہنچ رہی ہے نا. عزیزان گرامی، عین عصمت ہے، عین مشیت ہے. مشیت آپ کبھی بھی نہیں کہتے ان اراد اللہ، اگر اللہ کا ارادہ ہو. ہمیشہ کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے. نہیں پہنچا سکا بھائی. پوری دنیا میں تمام مسلمان کہتے ہیں انشاءاللہ آؤں گا، مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ایک ہے ارادے کا نتیجہ، ایک ہے مشیت کا نتیجہ. جب کہتے ہیں نا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ کی مشیت ہوئی. مشیت پروردگار کا نام فاطمہ ہے. اب پہنچ رہی ہے بات. اور فرمایا عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے. عزیزان گرامی، رسول خدا رحمت للہ، قرآن ہے. علی عین عادل ہیں. اگر کسی کی رحمت کے نمائندے تو 12ویں امام، کسی کے عصمت کے نمائندے تو 12ویں امام، کسی کے عدل کے نمائندے تو 12ویں امام. عزیزان گرامی، جو سب کی محبتوں کا مرکز ہوں، سب کی آرزوؤں کا مرکز ہوں. رسول خدا کی جو آرزو 12ویں امام کے ذریعے پوری ہوگی. جناب سیدہ کی آرزو 12ویں امام کے ذریعے پوری ہوگی. امیر المؤمنین کی آرزو 12ویں امام کے ذریعے پوری ہوگی. مولا امام حسن کی، امام حسین کی آرزویں، تمام آرزویں جو تمام انبیاء کی آرزویں. اب سوچئے کون ہیں 12ویں امام علیہ السلام. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. مختلف لوگ مختلف اپنے مسائل میں گھرے ہوں گے جب 12ویں امام آئیں گے. یہ جملہ خاص طور سے سب کے لیے پیش کر رہا ہوں، کسی ایک طبقے کی طرف اشارہ نہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا وعدہ. مختلف طبقات اپنے مختلف مسائل میں گھرے ہوں گے. یہ عہدے، یہ منصب، یہ کرسی کبھی رکاوٹ نہ بنے کہ میں 12ویں امام کے سامنے جھکوں یا نہ جھکوں. کوئی کرسی، کوئی عہدہ، کوئی منصب رکاوٹ نہ بنے. روایات میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں رکاوٹ بن جائیں گی. بہت سے علماء کے لیے ان کی کرسی رکاوٹ بن جائے گی. بہت سے حکمرانوں کے لیے ان کی کرسی بن جائے گی. جملے پیش کر رہا ہوں مختلف ہمارے لیے، حتیٰ میں نے کہا نا کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، سب کے لیے. معاشرے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ امام بارگاہیں، مساجد جو ہم بنائیں تو کہیں ٹرسٹ بننے کے بعد یہ نہ سوچے میرا ہے، آپ کا نہیں، امام کا ہے. یہ کسی کا نہیں ہے، یہ ممبر میرا نہیں ہے، امام علیہ السلام کا. اجازت مانگ کے ہمیشہ بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں امام راضی ہے نہیں، مولا اجازت دے دیجیے آپ کی جگہ پہ آ رہا ہوں. وہ وارث ہے. کون وارث ہے؟ مولا امام زمانہ علیہ السلام. یہ تمام کے تمام جب آپ نے ایک مرتبہ وقف کر دیا تو پھر آپ کا نہیں رہا، امام کا ہے. کوئی بھی ٹرسٹی ہو، کوئی بھی عہدے دار ہو، کوئی عہدہ کمزوری نہ بنے. کوئی عہدہ اگر کمزور، بھئی کمزوری اگر بن گیا، جملہ پیش کر رہا ہوں شہید باقر صدر کا جملہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب الزمان یعنی 7ویں امام زندان میں تھے، ہارون الرشید کے، ملعون کے. کہتے ہیں اگر ہارون رشید ایک رات کسی اور کو اپنی جگہ خلافت دے دے اور وہ یہ سوچے 7ویں امام کو زندان میں رکھوں یا آزاد کر دوں، کہا اگر وہ صرف سوچے تو اس کی جہنم کے لیے کافی ہے. کس کی جہنم کے لیے کافی ہے؟ جو یہ سوچے کہ امام کو زندان میں رکھوں یا آزاد کر دوں. عزیزان گرامی، اتنا سخت ہے کوئی بھی انسان کے پاس اختیار ہونا. ایک صرف اور صرف واقعہ اور پھر اس کے بعد آپ کے ذہن کو تمام. اگر سننا چاہیں گے تو بابا بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں یقین مانیے کہ دوا کھا کے بیٹھا ہوں، وَإِلَّا میرے اس وقت بالکل پورے جسم میں تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے.
جب سے ویکسین لگوایا کل سے بہت شدید میں جو ہے اس وقت اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بالکل پڑھا نہیں جا رہا مجھے. عہدہ مل جائے. ایک بہت بڑے قوم مقدس کے استاد معظم تھے اخلاق کے, وہ کہنے لگے کہ میں مشہد جا رہا تھا زیارت کے لیے, تو راستہ بہت طویل ہے, ایران بہت بڑا ملک ہے, آبادی اتنی نہیں ہے, تو جہاں جہاں راستے میں مساجد یا امام بارگاہیں ہوتی ہیں وہیں پہ ہوٹل ہوتا ہے, وہیں پہ روک لیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہاں پہ نماز بھی پڑھ لیں, کھانا کھا لیں, تیار ہو جائیں. تو اگر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو وہاں پہ کوئی کرسی دی ہے حکومت نے, آپ باتھ روم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے, نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, تو کہا ایک آدمی باہر بیٹھا, وہ وہاں پہ کرسی لگا کے بیٹھا, سب لوگ لائن میں کھڑے ہیں, تو جس کو چاہتا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں آپ نہیں جا سکتے. تو کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا اسے یہاں کرسی ملی ہے, یہ یہاں پہ بھی فرعون بن گیا. یہ منصب, یہ کرسی, یہ عہدے اگر دین کی خدمت کے لیے استعمال ہوں تو سمجھ لیجئے یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر کہیں اندر کے فرعون کو باہر لانے میں استعمال ہوں تو یہی وبال ہے, یہی ظلم ہے, یہی مخالفت امام زمان ہے. عزیزان گرامی, تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں. علی بن حمزہ بطائنی, عالم ہوتے ہوئے اس نے کہہ دیا 8ویں امام علیہ السلام کے لیے, کہا کہ نہیں وہ غیبت میں چلے گئے ہیں, خمس مجھے دیتے رہو. 8ویں امام نے خط لکھا, کہ خیانت نہ کر, اعلان کر میری امامت کا. فرقہ بنا دیا اس نے واقفیہ, ختم ہو گیا وہ فرقہ, ٹھیک ہے نہیں چلا, لیکن اس نے فرقہ بنا دیا تھا واقفیہ کے نام سے, جو وقف کر کے 7ویں امام کے بعد. عزیزان گرامی, کوئی ایسا کام کہ جو آپ کے اور امام زمانہ کے درمیان میں حائل ہو جائے, وہ آپ کے اور امام زمانہ کے درمیان میں فاصلہ ہے. رات کے اس پہر میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا, سخت اور تلخ باتیں کہیں گے, لیکن یہی بانی مجلس کی درخواست ہے. عزیزان گرامی, بہت سے افراد کے لیے اولاد حائل ہو جائے گی ان کے اور امام زمانہ کے درمیان. جناب امیر کا ساتھ دینے والے تھے کچھ لوگ, اب تو ناموں کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ اولاد مولا کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے. مولا نے کہا اولاد کو نہ دیکھ, مجھے دیکھ, میں حق پہ ہوں. اس نے کہا یہ نہیں یا علی, میرے سارے بیٹے اس طرف ہیں. مولا نے کہا توبہ کر, بیٹوں کا ساتھ نہ دے, میرا ساتھ دے. عزیزان گرامی, رشتوں کا پاس نہ رکھیں, حق کو ولایت کے پاس رکھیں. کئی لوگوں کے لیے رشتے رکاوٹ بن جائیں گے کہ حق کا ساتھ دیں نہ دیں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ عزیزان گرامی, تاریخ میں ایسا کئی مرتبہ ہوا, لوگوں نے رشتوں کی وجہ سے حق کا ساتھ نہیں, جناب امیر کا ساتھ نہیں دیا. اولاد کو رکاوٹ نہ بننے دیں. اولاد محبوب ہوتی ہے, انسان تربیت کرے, لیکن اپنی اتنی تربیت کر لے کہ اگر خدا نہ کرے میرا کوئی بچہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو میں اس بچے کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا, امام کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوں گا. بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی, انسان ہر شے قربان, یہ آپ زیارت میں بار بار پڑھتے ہیں, بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کیوں؟ ہر رشتہ ماں باپ سے زیادہ اسلام نے کسی کو تعظیم اور احترام نہیں دیا. سب سے زیادہ جو ہماری گردنوں پہ حق ہے ماں باپ کا, لیکن اس رشتے میں بھی اللہ نے کہہ دیا اگر امام کے مقابلے میں آ جائے تو وہ بھی امام پہ قربان ہے. امام کا رشتہ کسی پہ بھی قربان نہیں. ہماری لاکھوں روحیں قربان ہیں امام علیہ السلام پہ. کوئی رشتہ, کوئی ناتا, کوئی حکومت, کوئی دولت, جان مال, سب کچھ امام پہ قربان ہے. امام کے راستے میں حائل نہ ہو. بہت سے لوگ کہیں گے میری دولت کا کیا ہوگا, میرے, اگر امام علیہ السلام کا نظام آتا ہے تو میری دولت کا کیا ہوگا. دولت حائل ہو جائے گی, حکومت حائل ہو جائے گی. یہاں تک کہ امام جب مکے سے مدینے جائیں گے تو مدینے سے سب سے پہلے کربلا تشریف لائیں گے.
جب عراق آئیں گے تو 70 قبیلے امام کو دعوت دیں گے، امام دعوتیں رد کریں گے. وہ کہیں گے ہمارے قبیلے کی دعوت کو امام نے رد کر دیا، یہ تو ہمارے قبیلے کی توہین ہے. قبیلوں کو امام کے مقابلے میں نہ آنے دیں، اپنی پہچان کو امام کے مقابلے میں نہ آنے دیں. ہر چیز امام پہ قربان ہے. کوئی آپ کو کوئی برعکس نہ چیز بتائے کہ معاذ اللہ امام کسی چیز پہ قربان ہے. خبردار، ہر شے امام پہ قربان ہے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ میں نے تمام کیا آپ کی زحمت کو. ہر شے امام پہ قربان. حکومت امام پہ قربان، دولت امام پہ قربان، مال امام پہ قربان، جان امام پہ قربان، خاندان قبیلہ امام پہ قربان، عزت و ناموس امام پہ قربان، ہر چیز امام پہ قربان. ایک بہت بڑے قوم مقدس کے مرجع کا جملہ فرماتے ہیں کہ امام کے ایک سانس پہ ساری دنیا قربان ہے. اللہ جل اللہ محمد والا. میری اتنی تلخ گفتگو پہ بھی آپ نے نعرے لگا دی، ممنون ہو. عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں حائل ہو جائیں گی. میں بہت مقدس ہوں، میں بہت، آپ کچھ نہیں ہیں، امام سب کچھ ہیں. انسان کچھ نہیں. عزیزان گرامی، یہی بہت سے لوگوں کو گمان تھا میں کچھ ہوں، تو کیا ہوا؟ جناب امیر کے مقابلے میں آ گئے، نہ جانے کس کس امام کے مقابلے میں، کس کس معصوم ہستی کے مقابلے میں آ گئے. یہ گمان ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے انسان کو جب انسان یہ سوچنے لگے میں بھی کچھ ہوں. نہیں، امام سب کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں. آخری جملے سن لیجئے، پھر اس کے بعد تفصیل سے مسائل. عزیزان گرامی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ہر شے امام پہ قربان ہے، حقیقت ہم نہیں ہیں، حقیقت امام علیہ السلام. آبرو امام علیہ السلام کی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی، اللہ کے رسول اور امام علیہ السلام کی. کوئی کبھی یہ تصور بھی نہ کرے کہ یہ چیز حائل ہو جائے میرے اور امام علیہ السلام کے درمیان. جو جملہ کہنا چاہتا ہوں سخت ہے، تلخ ہے، مجھے معاف کیجیے گا. ہماری ہر شے امام پہ قربان. میں اپنے لیے، میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں، کسی اور سے نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں امام کا ہاتھ چوموں گا. اگر میرے سامنے امام کا ظہور ہوتا ہے، میں جاؤں تو میں امام کا ہاتھ نہیں چوموں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں اس لائق نہیں کہ ہاتھ چوموں. میں امام کے قدموں کو چوموں گا. میں امام کے قدموں تلے جو خاک ہے اسے چوموں گا. میں اس مٹی کو چوموں گا جہاں پہ امام کے نعلین مبارک آئیں گے. زندہ 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 ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. محمد وآلہ. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجئے، میری بالکل حالت نہیں. کوئی شے ہمارے اور امام کے درمیان حائل نہ ہو. آپ نے دیکھا تھا نا حضرت حر جب تشریف لائے تو کیا سوال کیا انہوں نے؟
پہلا سوال کیا جب امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھے؟ تو سوال یہ کہ حل من توبہ. مرحوم شیخ مرحومات اللہ شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال یہ کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ میں اس مرحلے سے گزر چکا ہوں کہ جہاں توبہ قبول ہوتی ہے. وہ مرحلہ گزر گیا، شاید اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے. لیکن لاکھوں درود و سلام مولا حسین آپ کی عظمت پہ کہ آپ نے فوراً فرمایا اے حر جا، میں نے معاف کیا. میں نے نہیں، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے بابا علی مرتضی نے معاف کیا، میرے جد رسول خدا نے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. یعنی آپ نے وہ پورا سلسلہ بتا دیا کہ اگر میں معاف کر دوں تو یہ ساری ہستیاں معاف کر دیتی ہیں. کئی لوگ ان مراحل سے گزر جائیں گے، بس وہ مرحلہ نہ آنے دے جہاں توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. انسان کبھی جسارت و گستاخی نہ کرے. ائمہ علیہم السلام کی گستاخی، کیونکہ حضرت حر نے گستاخی کی تھی، یہ تو ان پہ لاکھوں درود و سلام ہے حضرت حر پہ کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. انہوں نے روک لیا تھا امام حسین علیہ السلام کو، میں جانے نہیں دوں گا. بہت بڑی جسارت تھی. تو امام حسین نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، ثقلت کو مخ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. علماء کہتے ہیں جب امام اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ بھئی یہ میری طرف آ جائے گا تو پھر کیوں کہا، اتنی بڑی بات کیوں کہی، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں اسی لیے کہی تھی تاکہ وہ سوچے میں کس پہ ہاتھ اٹھانے والا ہوں. تو حضرت حر نے پلٹ کے یہی کہا، اے حسین اگر عراق میں مجھے کوئی بھی آدمی یہ جملہ کہتا تو میں اسی لب و لہجے میں یہ جملہ پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، آپ کو کہہ نہیں سکتا. آپ کی ماں فاطمہ. امام حسین نے سوچنے پہ مجبور کیا حضرت حر کو. حضرت حر نے 2 محرم کو راستہ روکا تھا، 2 محرم کو سوچنا شروع کیا. حر کس پہ ہاتھ اٹھائے گا، کس پہ تلوار چلائے گا، فرزند زہرا پہ. 2 محرم سے مسلسل سوچتے رہے، کشمکش میں رہے. ساتھ دوں حسین کا، نہیں دوں. 9 محرم کو جب 9 محرم گزر گئے تو ایک مرتبہ عمر سعد سے سوال کیا کہ اے عمر سعد کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ کہا ہاں حر جنگ ہوگی. کیسی جنگ ہوگی؟ حر سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم ہو جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں پورا میدان بھر گیا، میرے بہت سے بھائی کھڑے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھ سے یقین مانیے بالکل پڑھا نہیں جا رہا. آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا. آج یہ کھلا میدان ہے، وہاں پہ بھی کھلا میدان تھا. یہاں فضاؤں میں ملائکہ ہیں لیکن وہاں سارے انبیاء کی ارواح موجود تھیں. روایات میں تمام انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں آ گئی تھی. فرشتے، جن، سب کے سب موجود تھے. بس ایک مرتبہ شب عاشور جب سب کو پتا ہے نا یہاں قربانیاں ہونے والی ہیں، تو حضرت حر نے سوال کیا، پوری شب گزر چکی ہے، فجر سے پہلے فیصلہ کیا کہ مجھے یزید کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے حسین ابن علی کے پاس جانا. تو ایک مرتبہ جب چلے ہیں نا رات میں تو بیٹے نے سوال کیا، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جنت میں تنہا جائیں گے؟ کہا بیٹا اگر ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو. ایک آدمی نے دیکھا جناب حر کہاں پر ہیں، کچھ کہتے ہیں بھائی نے سوال کیا، کچھ کہتے ہیں کسی اور نے. حر 72 سے ڈر گئے، یہ بھوکے پیاسے ہیں، یہ لڑ نہیں سکتے. جناب حر نے بس ایک ہی جملہ کہا، مجھے ان 72 سے نہیں، مجھے حضرت سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے.
مجھے جناب فاطمہ سے بہت ڈر لگتا ہے. کہا حور کیا بات ہے, تمہارے بدن میں کپ کپی سی تاری ہے, پورا بدن کانپ رہا ہے, رو رہے ہو کیوں؟ انہوں نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا. تو جناب حور نے رو کے کہا گھوڑے تو پانی پی رہے ہیں, وہاں اولاد زہرا پیاسی ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا کے بیٹے کے خیمے سے آواز آ رہی ہے العطاش العطاش, بچے آوازیں دے رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. تو ایک مرتبہ جناب حور نے کہا یہ جناب سیدہ کے بچوں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. بیٹے نے کہا بابا میں ساتھ آؤں گا. کسی نے کہا بھائی اور غلام بھی ساتھ آئے. 4 افراد جناب حور, ان کا بھائی, غلام اور بیٹا. جیسے ہی چلنے لگے نا, ایک مرتبہ جناب حور نے آواز دی, کہا بیٹا یہ ہاتھ گستاخ ہیں, انہوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا. کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو. پھر ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو دیکھا تھا, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. پھر آواز دے کے کہا بیٹا میں ننگے پاؤں جانا چاہتا ہوں. اچانک آواز آنے لگی, کوئی اس طرف سے آ رہا. کہا بیٹا دیکھو سامنے سے کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں. جناب عباس کا بہت روب تھا لشکر یزید پہ. تو ایک مرتبہ جناب حور نے فرمایا کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے, ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں. جناب عباس نے فرمایا حور میں استقبال کے لیے آ رہا. کہا میں سمجھ گیا, پیاسا کنویں کے پاس نہیں آیا, کنواں پیاسے کے پاس آ گیا. جناب عباس کنواں. ایک مرتبہ کہا کہ مجھے حسین ابن علی سے معافی مانگنی ہے, میں نے توبہ کرنی. کہا آؤ, لے کے آئے. جیسے ہی جناب عباس نے کہا نا سامنے امام حسین ہے, جناب حور قدموں میں گر گئے اور سوال کیا حل من توبہ, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جو میں نے جملے پڑھے تھے. ایک مرتبہ جناب حور نے فجر کی نماز ہوئی, سوال کیا کہ مولا اگر آپ نے واقعاً مجھے معاف کر دیا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے, میں سب سے پہلے میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. کہا حور آپ ہمارے مہمان ہیں, مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے. عرب میں جب گرمی ہوتی تھی نا تو شربت اور پانی پلایا جاتا تھا مہمان کو. کہا حور لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے. جناب حور رونے لگے, کہا مولا اب مجھے پانی کا کلام نہ کیجئے گا, مولا یہ پانی میری وجہ سے نہیں ہے. ایک مرتبہ کا مولا جب میں نے آپ سے کلام کیا تھا نا تو آپ نے کہا تھا لین کلامہ کا یا شیخ, حور آرام سے بات کر, تو اکیلا ہے, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں. بس بھئی نوحہ خان بھی تشریف لا چکے, میر حسن صاحب آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. میں 5-10 منٹ پڑھنا چاہ رہا تھا مصائب. سنیں گے مصائب, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. یہ آخری ایام ہیں, 4تھی شب ہے ربیع الاول کی, 4 شبیں باقی ہیں. مدینے میں بیبیاں واپس پہنچنے والی ہیں, روضہ رسول پہ گریہ ہونے والا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب حور نے فرمایا کہ مولا اگر آپ نے دل سے مجھے معاف کیا سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. کہا حور ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. کہ لیکن مولا میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, میں آپ کی بہنوں کا مجرم. کہ حور اجازت ہے. کہ عباس حور کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو تاکہ یہ معافی مانگ لے. جناب حور نے اپنے سر پہ خول پہنا, زرہ پہنی, اور ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, بیویوں کے خیمے کے باہر بلند آواز سے آواز دی, اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں, اے نبی کی نواسیوں, اے علی کی بیٹیوں, اے سیدہ کی پروردہ بیویوں, میں آپ کا مجرم ہوں, میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا. بس میں آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا, مجھے معاف کر دیجیے. بلند آواز سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. بس بیویوں کا رونا سنا, حضرت حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا دیا.
اپنے سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگے، سر کو پیٹنے لگے، کہا حر تو نے دوسری دفعہ فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، کہا حر روز قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے آپ کی شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دیں، اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ جناب حر نے آواز دی، کہا مولا اجازت ہے، میں پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں حر ہے، اجازت ہے۔ تو حضرت حر نے اپنے بیٹے کو آواز دی، علی بیٹا پہلے آپ حملہ کیجئے، میں بعد میں جنگ کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا باپ کو مرتا دیکھے اور مولا حسین کا ساتھ چھوڑ دے۔ کہا بیٹا پہلے آپ حملہ کیجئے۔ بیٹے نے، جناب حر کے بیٹے نے حملہ کیا، مقابلہ کیا، لیکن وہ بہت بڑی فوج تھی۔ جنگ کرتے کرتے اچانک کسی نے جناب حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا، گرز کا لگنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب حر کا بیٹا پشتے سواری سے زمین پہ آیا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ بابا میں گھوڑے سے گر گیا۔ جناب حر بہت تیزی سے آگے بڑھے، میرا بیٹا گر گیا۔ جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے۔ کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غریب کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی؟ مولا یہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا۔ کہا نہیں حر، بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ، حر میں آپ کے بیٹے کے لاشے کو اٹھاؤں گا۔ حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ ایک مرتبہ جناب حر نے کہا نہیں مولا آپ زحمت نہ کیجیے گا، نہیں حر ہٹ جا، میں آپ کے بیٹے کے لاشے کو اٹھاؤں گا۔ مولا حسین نے لاشا اٹھایا، لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ، مولا ہم آپ کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیں گے۔ یہاں تک روایات میں ہے مولا حسین نے، بس میں مجھے خود چکر آ رہا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے، مولا حسین نے خود آواز دے کے کہا یا اطفال بنی ہاشم احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو جوان لاشا اٹھانے میں۔ علماء کہتے ہیں یہ علامت ہے جناب عباس نہیں تھے، اگر جناب عباس ہوتے تو کبھی نہ آواز دیتے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو۔ اس کا مطلب ہے جناب عباس نہیں ہے، تبھی تو بچوں کو بلایا، اے بنی ہاشم کے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو۔ بس بھئی اسی جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آج جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، بی بی آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے بیٹے کا، جنہوں نے فجر کے بعد سے لاشیں اٹھانا شروع کیے اور عصر سے پہلے تک لاشیں اٹھاتے رہے، لیکن مولا حسین نے کسی بھی لاشے کے اٹھانے کے بعد یہ نہیں کہا یہ لاشا اٹھانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن نہ جانے کس کا لاشا اٹھایا۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہا الآن انکسر ظہری، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس اس سے پہلے کہ میں دعوت النوحے کے لیے میرا حسن میر صاحب کو صرف دو دعا کے جملے، پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، ہمارے جتنے مومنین کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، بیماری میں یا کسی بھی اولاد کی طرف سے کسی بھی پریشانی میں، سب کی پریشانیاں دور فرما، بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا، یہ ایام محسنیہ بھی ہیں، پروردگارہ اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو پہ رہا کرتا تھا،
پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہم سب کو ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، جہاں جہاں پہ بھی مؤمنین بسے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما۔ جتنے بھی مومن و مومنات یہاں موجود ہیں جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں پہ بھی اس وقت حالات خراب ہیں، کشمیر میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ایران عراق شام میں، بحرین میں، یمن میں، فلسطین میں، نہ جانے کہاں کہاں حالات خراب ہے، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔